یہ کس نے کہا ہے کہ بھائی یہ جو ہے یہ کوئی مسجد ہے؟ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ میرا جو میں ذکر کر رہا ہوں وہ کون سی مسجد ہے۔ گراؤنڈ زیرو یعنی جہاں پر 9/11 کا واقعہ ہوا اس جگہ پر جو ایک مسجد بنانے کی بات ہو رہی ہے، وہ پروجیکٹ جس کو پارک 51 بھی کہا جا رہا ہے، یہ کنٹروورسی کیا ہے؟ ایک طرف مسلمان ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب، میں نے کہا نا جوشیلے مسلمان، کہ جناب مسجد بن کے رہے گی۔ جیسے ایک زمانے میں جب پاکستان بننے کی بات ہو رہی تھی تو وہ نعرے لگاتے تھے وہ کہ جی گاندھی کی چکنی چاند، اس پہ بنے گا پاکستان۔ بس وہ یہ ایک نعرہ تھا، کسی کو نہیں پتا تھا کہ پاکستان کیا ہے، پاکستان کی سپیلنگ کیا ہوگی، پاکستان میں جا کے کیا کریں گے، کچھ نہیں پتا تھا۔ لیکن سارے مسلمان جو تھے بس نعرے کے پیچھے، گاندھی کی چکنی چاند، اس پہ بنے گا پاکستان۔ آج بے شمار لوگوں کو نہیں پتا ہے کہ یہ ایشو کیا ہے، کہ جو گراؤنڈ زیرو ماسک ایک ایشو بنا دیا گیا ہے، جو خام خواہ میں کہتے ہیں نا کہ آپ بیل مجھے مار، کہ کوئی مسئلہ نہیں ہوتا کہ وہ، یا پطرس بخاری نے اپنی کتاب میں لکھا تھا غم نہ داری بز بخر، کہ اگر کوئی غم نہیں ہے تو بکری پال لو۔ انہوں نے ایک بکری پال لی تھی، شوق میں کسی نے کہا تھا کہ جناب بکری جو ہے وہ بڑی اچھی ہوتی ہے اور آپ کے دودھ کے مسائل بھی حل ہو جائیں گے اور سستی بھی ہوتی ہے، کوئی اتنا بڑا جانور بھی نہیں ہے، چھوٹا سا جانور ہے، دالان میں باندھ دیں اور جناب صبح شام بکری کا دودھ پئیں، آپ خود بھی پئیں، اپنے بچوں کو بھی پلائیں۔ تو پطرس بخاری جو تھے بیچارے سادہ لو انسان، وہ چل پڑے، انہوں نے جا کے بازار سے ایک بکری خریدی اور لا کے اپنے گھر کے دالان میں باندھ دی کہ چلو بھائی، بڑا اچھا مشورہ ہے دوستوں کا کہ بکری خرید لو۔ اور بکری رات بھر شور مچاتی رہی، بیچارے پطرس بخاری جو تھے وہ کبھی اس کے اوپر کمبل ڈال رہے ہیں سوچ کے کہ شاید سردی لگ رہی ہے، کبھی اس کو سمجھے کہ شاید بھوک لگ رہی ہے۔ وہ بہرحال ہفتوں مہینوں جو تھے وہ بکری کی خدمت کرتے رہے، بکری کے آگے ہاتھ پاؤں جوڑتے رہے کہ بھائی بھی بکری خدا را کچھ کم کر دو۔ وہ سوائے منگنیاں دینے کے اور کچھ نہ دے سکے، کیونکہ پطرس بخاری کو دودھ نکالنا بھی نہیں آتا تھا، وہ کہتے ہیں نا دودھ چونا بھی نہیں آتا تھا، تو وہ بیچارے کیا کرتے ہیں۔ تو تنگ آ کے آخر انہوں نے اس بکری جو تھی وہ اپنے انہی دوست کو، جنہوں نے انہیں مشورہ دیا تھا کہ بھئی ایک بکری پال لو، تمہیں دودھ کے مسئلے ختم ہو جائیں گے، اپنے دوست کو انہوں نے گفٹ کر دی تھی۔ اور پھر انہوں نے لوگوں کو مشورہ دیا کہ بھائی غم نہ داری بز بخر، یعنی پرشین میں انہوں نے کہا کہ اگر تمہیں کوئی غم نہیں ہے تو ایک بکری پالو، تمہارے اتنے غم ہو جائیں گے۔ تو اسی طرح مسلمانوں کو ہمیں اللہ جانے کیا ہمارے ساتھ پرابلم ہے کہ ہمیں کوئی غم نہیں ہوتا، ہم ایک غم پال لیتے ہیں۔ کوئی غم نہیں تھا، ہم نے ایک ایشو بنا دیا کہ جناب ایک مسجد بنانی ہے۔ ابھی اگر آپ دیکھیں ٹھنڈے دل سے، کسی نے نہیں سوچا، میں نے بے شمار مسلمانوں سے بات کی، بے شمار میں نے اپنے دوستوں سے، رشتہ داروں سے، جاننے والوں سے کوشش کی کہ میں ان سے بات کروں کہ بھائی گراؤنڈ زیرو پہ مسجد بننی چاہیے کہ نہیں بننی چاہیے؟ جوشیلا آنسر، بالکل بننی چاہیے۔ یہ امریکہ ہے، یہاں پر مسلمانوں کا حق ہے، مسلمانوں کو جناب کوئی نہیں روک سکتا، اسلام کی آزادی ہے، ایک جوشیلے نعرے۔ کسی نے یہ نہیں سوچا کہ یہ ہے کیا، یہ پروجیکٹ کیا ہے، یہ مسجد آخر ہے کیا۔ جس جگہ ناظرین یہ مسجد کی بات ہو رہی ہے وہ ایک بلڈنگ، پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اگر آپ کی انفارمیشن کے لیے اگر آپ چاہیں تو آپ ایک ویب سائٹ ہے park51.org، یہ انہی لوگوں نے بنائی ہے جو یہ مسلم کمیونٹی سینٹر بنانا چاہتے ہیں۔ بیسیکلی تو اس ویب سائٹ میں انہوں نے یہ پروپوز کیا کہ یہ ایک مسلم کمیونٹی سینٹر ہوگا، بالکل اس طرح سے جس طرح ان کے قریب ہی نے ساتھ ہی تھوڑے سے فاصلے پر جیوش کی ایک کمیونٹی سینٹر ہے، جس میں انہوں نے وہ سوئمنگ پول ہیں اور ہر دنیا کی اس کے اندر ہے، لائبریری ہے اور کیفیٹیریا ہے اور بینکٹ ہال ہے۔ اسی طرح سے یہ بھی یہ بنانا چاہتے ہیں۔ بہرحال غم نہ داری بز بخر کے فارمولے پہ عمل کرتے ہوئے ایک اپنے لیے مسلمانوں کے لیے ایک مسئلہ کھڑا کر دیا۔ پورے امریکہ میں ایک ہو گیا، کوئی اسلامی فوبیا کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ جو لوگ اور سوچیں کتنا حساس جگہ ہے 911 گراؤنڈ زیرو، جہاں پر کچھ شر پسندوں نے، کچھ لوگوں نے جو ظاہر بات ہے مسلمان تو نہیں تھے نا، اور اس کو ایسوسیٹ کرنا کہ مسلمانوں نے کیا، یہ تو نہیں ہے نا، یہ تو کچھ ٹیررسٹ تھے جن کا تو کوئی دین ایمان نہیں ہوتا، کوئی مذہب نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا، کیونکہ وہ کوئی بھی دین مذہب کے ماننے والے لوگ یہ حرکت نہیں کرتے ہیں کہ انسانوں کو ماریں۔ انسانوں کو تکلیف پہنچانے والا شخص انسان نہیں ہوا کرتا۔ تو بہرحال وہ جب انسان ہی نہیں تھے تو مسلمان کہاں سے ہوں گے؟ لیکن اس بہرحال ایک جگہ تو ہے جہاں پر کوئی تقریباً 3000 کے قریب لوگ
جو تھے وہ بیچارے اپنی جانوں سے ہاتھ کھو بیٹھے، اور ایک بہت ہولناک اور خوفناک ایونٹ تھا، اور جس نے پوری دنیا کا نقشہ بدل دیا، پوری دنیا کی جو دی وے وی یوز ٹو لیو دیٹ ہیز بین چینج. ابھی آپ دیکھیں کہ آج کی دنیا اور 9/11 سے پہلے کی دنیا زمین آسمان کا فرق ہے. 9/11 سے پہلے اسی امریکہ میں کتنی دفعہ آیا، اور ہم مطلب گیٹ تک، مطلب اندر سیکیورٹی کیا گیٹ تک مطلب چلے جاتے تھے. کوئی کسی کو ریسیو کرنا ہے تو لوگ بالکل گیٹ کے اوپر جا کے ریسیو کیا کرتے تھے. کچھ بھی نہیں تھا، کوئی خطرہ نہیں تھا، آرام سے لوگ ہنس رہے تھے. کوئی مسلمان نہیں تھا، کوئی کرسچن نہیں تھا، کوئی ہندو نہیں تھا، کوئی عیسائی نہیں تھا. لوگ بلا خوف و خطر رہ رہے تھے. کوئی کرسچن مسلمانوں سے نہیں ڈرتے تھے. کسی کو ہی نہیں لگتا تھا یار یہ مسلمان ہے، پاکستانی ہے، اسے بچ کے رہو. اس طرح کی کوئی کچھ نہیں تھا. لیکن اس واقعے کے بعد پوری دنیا میں ایک تبدیلی آ گئی. سب لوگ ایک نفسیاتی مریض سے بن گئے. خوف کے سائے میں رہتے ہیں نا، کہ خوف، بس کوئی یہ نہ کہہ دو، وہ نہ کہہ دو، آپ کے منہ سے کوئی چھوٹا موٹا لفظ ادھر ادھر نکل گیا تو وہ لوگ جناب اس کو پکڑ لیں گے. یہ شخص بھی خراب آدمی ہے، یہ بھی کوئی ٹیررسٹ ہے، پکڑ لو اس کو. لوگ دہشت زدہ ہو گئے ہیں. اتنی دہشت کہ آج سوچیں کہ تقریباً 10 سال ہو گئے کہ آج تک لوگ اپنے ذہنوں سے وہ چیز نکال نہیں سکے. تو کتنا خوفناک واقعہ کہ آج بھی لوگ خوف زدہ ہیں، اور وہ خوف بڑھتا ہی جا رہا ہے. اتنا خوفناک واقعہ جس جگہ پر ہوا، اس سے چند قدم کے فاصلے پر ایک بلڈنگ، اور یہ بھی وہ بلڈنگ جو اس لیے خراب ہو گئی کہ اس کے اوپر بھی اس جہاز کا ایک بڑا ملبہ جو تھا اس کی چھت پہ گرا، جس سے یہ بلڈنگ ڈیمیج ہو گئی، جو کہ تقریباً 100-150 سال پرانی بلڈنگ ہے. اور اس کو اب کسی شخص نے خرید لیا، اور وہ بھی خریدا بھی. عجیب اب کہانیاں. پھر وہ تو کہتے ہیں نا، جب آپ کیچڑ میں ہاتھ ڈالیں گے تو ہاتھ گندے ہوں گے. آپ جب ایک چیز کو کے اندر آپ غلاظت میں جا کے چھلانگ ماریں گے تو پھر بہت ساری چیزیں تو آئیں گی. اب $4.8 ملین میں وہ بلڈنگ خریدی گئی ہارڈ کیش کے اوپر. جن صاحب نے خریدی، اب ظاہر لوگ ان کے اوپر بھی کر رہے ہیں کہ بھئی اتنا پیسہ، کوئی 4.8 ملین کوئی بات درختوں پہ تو لگتا نہیں ہے. ان کے بارے میں جب لوگوں نے پتہ کیا تو بے شمار باتیں آئی ہیں جس کی کوئی تردید یا تصدیق کرنے والا نہیں ہے. وہ خود وہ شخص سامنے آ کے نہیں میڈیا پہ بتا رہا ہے کہ بھئی میں کون ہوں، جس کے بارے میں اب میڈیا پہ ہی میری انفارمیشن بھی وہی ہے جو میں نے اپنی ریسرچ کی. میڈیا پہ تمام جو چیزیں اویلیبل ہیں، اب تو ہر چیز میڈیا پہ آ جاتی ہے. میڈیا کے بقول یہ صاحب جو تھے، یہ پہلے ایک ویٹر تھے نیو یارک میں، پھر اس کے بعد میں ویٹر سے پھر یہ ریئل اسٹیٹ ایجنٹ بنے. پھر انہوں نے اپنی ایک ریئل اسٹیٹ کمپنی کھول لی، اور پھر انہوں نے آج ان کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ ان کے نہ صرف کئی ان کی جو بلڈنگیں ہیں اس طرح کی ملین ڈالرز کی، وہ ان کی نیو یارک کے اندر ہیں. اور پھر انہوں نے مین ہیٹن کے اندر اتنی پرائم لوکیشن کی $4.8 ملین میں یہ بلڈنگ خرید لی. بیسیکلی یہ بلڈنگ تو ایک ٹوٹی ہوئی بلڈنگ ہے جس کو گرا کے اس کے اوپر ایک کچھ اور بنایا جائے گا. اب اس بلڈنگ کو مسجد کا نام کیوں دیا گیا؟ کیونکہ اس کے ساتھ مسجد کیوں اٹیچ کی گئی؟ یعنی یہ کیوں کہا جا رہا ہے زیادہ اس کو بنانے کی جو پروپوزل دی گئی ہے، جو گورنمنٹ کو پروپوزل دی گئی ہے، وہ ہے مسلم کمیونٹی سینٹر بیسیکلی. اور وہ بھی ایک ایسا کمیونٹی سینٹر ہے جس کے اندر تمام مذہب کے لوگ آ سکیں گے اور اس سے فائدہ اٹھا سکیں گے. اس کے اندر سوئمنگ پول ہے. میں پوری لسٹ آپ کو بتاؤں گا ابھی آگے چل کے کہ کیا کچھ اس کے اندر ہوگا. لیکن بہرحال ایک اس کے باوجود اس کو جو کلر دیا گیا، جو اس کے اوپر کلر پینٹ کیا گیا، وہ ایک مسجد کا کلر پینٹ کر دیا. یہ مسجد کا کلر کیوں پینٹ کر دیا گیا؟ سوچنے کی بات ہے نا کہ جب اس کے اندر اٹس گوئنگ ٹو بی اے اسمال پورشن وچ از گوئنگ ٹو بی یوز ایز اے ماسک، جو ابھی بھی ہے. پچھلے 1.5 سال سے اس مسجد کے بیسمنٹ کے اندر لوگ نماز پڑھتے ہیں، اور یہ پیر سے جمعہ تک یہ کھلی رہتی ہے. صبح فجر سے لے کے عشاء تک کھلی ہوتی ہے، اور ویکینڈ پہ یہ بند ہوتی ہے. اور لوگ آتے ہیں کیونکہ جو لوگ وہاں کام کر رہتے ہیں وہ لوگ آ کے نماز پڑھتے ہیں. 150-150 لوگ وہاں پہ شاید نماز پڑھتے ہیں ڈیلی. تو وہ 5 وقت کی نماز کے بیسمنٹ میں ابھی بھی لوگ پڑھ رہے ہیں. پچھلے کوئی 1.5 سال سے نماز، جب سے یہ بلڈنگ انہوں نے خرید لیا تو انہوں نے اس کے بیسمنٹ میں لوگوں کو الاؤ کیا کہ بھئی آپ کے نماز پڑھنے. یہاں یہ بات بھی بڑی غور طلب ہے کہ یہ جو بلڈنگ ہے اس کے 4-6 بلاک ادھر اور 4-6 بلاک ادھر 2 مسجدیں آلریڈی موجود ہیں مسجدیں. کیا ہر گلی محلے میں مسجد ہونا ضروری ہے؟ یعنی کہ ہر گھر میں مسجد ہونا ضروری ہے؟ شب بھر میں مسجد تو بنا دی ایمان کی حرارت والوں نے، اپنا پرانا پاپی تھا، برسوں میں نمازی بننا چاہا. کتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں؟
ملین ڈالر کی مسجدیں جو آج بن رہی ہیں. یہ مطلب ایک جسے میں کہتا ہوں اسلامی فوبیا نہیں ہے. ہم لوگ کچھ ہم میں سے لوگ ایسے ہیں جو موقع پرست اور جسے کہنا چاہیے موقع شناس، جانتے ہیں کہ مسلمانوں کی ویکنس کیا ہے، جانتے ہیں کہ مسلمانوں کی پرابلم کیا ہے، کہ مسلمان اسلام کے نام پر ہر کچھ کرنے کو تیار ہیں. جہاں اسلام کا جھنڈا لگا دیں وہاں پہ لوگ، میں نے کہا نا کہ گدھے کو دبا کے اس کے بعد مٹی ڈالیں اور وہاں پہ 4 جھنڈے لگا دیں کہ پیر سائیں کی سرکار ہے، یہ کہاں کی سرکار ہے، یہ کھوتے کی سرکار ہے. اب کھوتے کی سرکار لکھ دیں اس کے اوپر. اب یقین کریں لوگ پوجا پاٹ شروع کر دیتے ہیں، لوگ اس کو اس پہ آ کے ویلیں چڑھاتے ہیں، لوگ مطلب پیری مریدی کے نام پر لوگوں کو لوٹتے ہیں، کیونکہ اس میں کیا اسلام آ جاتا ہے نا. ہم سادہ لوگ، میں نے کہا نا مسلمان بیسیکلی اچھے لوگ ہیں، لیکن ہم شاید بیوقوف لوگ بھی ہیں. ہم میں سے زیادہ تر لوگوں کے پاس فرصت بھی نہیں ہے نا. ہم غربت کے ہمارے لوگ ہیں، اپنے کام دھندے میں اتنے پڑے، کس کے پاس اتنا ٹائم ہے کہ وہ سوچے بھی کہ یار یہ کیا ہے، مسئلہ کیا ہے، یہ میں اس کو ووٹ دوں کہ نہ دوں. جس سے پوچھو نہیں مسجد بننی چاہیے. وہ یار پہلے دیکھو تو صحیح وہاں بن کیا رہا ہے کیا؟ پروجیکٹ بنانے والے کون لوگ ہیں؟ یہ کون لوگ ہیں جو جنہوں نے یہ شوشہ کھڑا کر دیا کہ اور اس کہتے ہیں نا جب آپ آگ لگاتے ہیں تو پھر اس میں وہ لوگ بھی جلنا شروع ہو جاتے ہیں جن کا اس بیچارہ سے آگ سے کوئی تعلق نہیں ہے. اب یہ ایک پورا ایک ہسٹوریا سا بن گیا، ایک لوگوں کے اندر ایک سائیکولوجیکل بیماری ڈال دی گئی. جو جزائے بات ہے کہ جن لوگوں کے وہاں پر لوگ شہید ہوئے، جو لوگ مر گئے، اور اس میں کیونکہ مسلمان بھی شامل تھے تو اس لیے میں تو کہوں گا نا کہ وہاں پہ لوگ شہید بھی تو ہوئے نا بے شمار، اس میں مسلمان بھی شامل تھے. وہ لوگ جو مر گئے ان کے جو لواحقین ہیں، ظاہر بات ہے ان کی اپنی ایک فیلنگ ہے. پھر پلس یہ کہ جب آپ ایک ایسی جگہ پر جہاں پر ایک دکھ کا واقعہ ہوا ہو، وہاں پر آپ اس کو خاص طور پہ اسپیسیفائی کریں کہ یہ جی مسجد ہے، تو مطلب ظاہر کچھ لوگوں کے اس کے ساتھ بہت زیادہ فیلنگز اٹیچ ہیں. ٹھیک ہے نا. اب اس فیلنگ کی جگہ پر جہاں پہ جیسے ہیروشیما میں جہاں پہ نکلے بم گرا تھا، اگر کل آپ وہاں جا کے کہیں کہ جی میں نے یہاں پر ایک مسجد کھڑی کر دی ہے، آپ وہاں پہ کوئی سینٹر بنائیں گے تو شاید کسی کا اعتراض نہ ہو کہ بھئی ہیومینٹی کی سرو کریں. جو بیسیکلی جس کی اپروول لی جا رہی ہے وہ ہے مسلم کمیونٹی سینٹر، لیکن وہاں پہ نام کیا پیش کیا جا رہا ہے. اب یہ سوچنے کی بات ہے مسلمانوں کے لیے کہ اس کو مسجد کا لیبل کیوں دیا جا رہا ہے، اور اس کو مسجد کا لیبل دینے والے لوگ بھی کون ہیں، کون اس کو یہ پروپیگیٹ کر رہے ہیں کہ یہ مسجد ہے، اور یہ کوئی اور لوگ نہیں ہیں، یہ مسلمان ہی ہیں. یہ وہی لوگ ہیں جن کے انٹرسٹ ہیں اس بلڈنگ کے ساتھ اٹیچ. یہ جو پروجیکٹ ہے، پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ جو بیسک پروجیکٹ جس کی پر بات ہو رہی ہے وہ ہے کہ یہ ایک کلچر اور انٹرفیتھ اسپریچول سینٹر ہوگا. کتنی اچھی چیز ہے، اٹس اے نائس تھنگ، جس پہ میرا نہیں خیال کہ کسی کرسچین کو، ہندو کو، سکھ کو، عیسائی کو، یا ایون وہ لوگ جن کے لوگ وہاں پر بیچارے 911 کے واقعے مار گئے ہیں. اور یہ 911 میں نے کہا نا کہ یہ انہی لوگوں کے لیے نہیں، اس کے ارد گرد رہنے والے لوگ. وہ اتنا ہولناک واقعہ آج بھی اگر آپ اس کی ویڈیو بھی دیکھیں تو آپ کو دہشت ہوتی ہے، کتنا خوف، اور جتنا آپ اس پہ سوچیں تو آپ کے جو نروز ہیں نا وہ مطلب کلیپس کرنے لگ پڑتی ہیں. اتنا خوفناک ہاریفائنگ واقعہ، اس سے اٹیچ کر کے آپ نے ٹھیک ہے کمیونٹی سینٹر یا آپ انٹرفیتھ اسپریچول سینٹر کرتے ہیں تو شاید یہ کافی ہیل اپ کرتا ہے چیز کو، لیکن آپ اس کو لیبل دیتے ہیں ماسک، مسجد، جبکہ مسجد اس کے اندر ایک چھوٹا سا حصہ ہوگا. اس کے اندر یہ کہتے ہیں کہ جو فیسلٹیز انہوں نے لسٹ کی ہیں اپنی ویب سائٹ کے اندر park51.org کے اندر، وہ کہتے ہیں آؤٹ اسٹینڈنگ ریکریشن اسپیس اینڈ فٹنس فیسلٹیز، جس میں سوئمنگ پول، جم ہوئے گا، باسکٹ بال کورٹس پہ آئیں گے. کس کو اعتراض ہو سکتا ہے؟ یہ کوئی مسجد تو نہیں ہے نا. 50 سیٹ آڈیٹوریم ہوئے گا جس میں ڈرامہ آپ کر سکتے ہیں، تھیٹر کر سکتے ہیں، اور کوئی صرف مسلمان ہی اس کو رینٹ آؤٹ نہیں کریں گے، کوئی بھی رینٹ آؤٹ کر سکتا ہے، کرسچین بھی رینٹ آؤٹ کر سکتے ہیں. تو تھیٹر پہ